انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اس مفلوق الحال، اس مظلوم انسانوں کا ذکر اور تذکرہ فرمایا ہے کہ جہاں کے بڑے اور صاحب اقتدار، صاحب زمام، جابر اور ظالم ہوں اور وہ اپنی ماتحت لوگوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہوں، یہ رب کے دربار میں فریادی بن کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دیں جس بستی کے سربریدہ لوگ، جس بستی کے سربراہان ظالم اور جابر ہو۔ قرآن پاک کے اس آیت کے تناظر میں تقریباً 2 ہفتوں سے جو کچھ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً اس آیت کا وہ حقیقی نقشہ اور حقیقی تصور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کوئی بھوکا اپنے مرغوب ترین اور محبوب ترین کانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب، اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی، اس لیے کافر ہمیں تر نوالا سمجھ کر کھانے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس دن تمہاری تعداد وہ بہت زیادہ ہوگی، عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تم کم نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت سے ڈرنا۔ یہ دنیا کی محبت اور یہ وہن یعنی موت سے ڈرنا، فرمایا یہ تمہیں کافروں کے سامنے مغلوب بھی بنا دے گی اور کافروں کے سامنے تمہیں اپنے تلوار کے زیر سائے، اپنے اسلحے کے زیر سائے بھی لائے گی۔ دیکھا جائے امت مسلمہ کی یہی حالت ہے، عدد اور تعداد کے اعتبار سے کچھ کم نہیں، وسائل کے اعتبار سے بھی بے وسائل نہیں، لیکن دنیا کے محبت نے اس حد تک گرایا ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی مسلمان کٹ مر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، تو پڑوس کے مسلمان کو احساس تک نہیں، بلکہ وہ اپنی تعلقات انگریز کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر فلسطین کی تاریخ، فلسطین کو آباد کرنے والے، ان کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک کے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے گئے، ان تمام انبیاء کا مشن یہ تھا، ان تمام انبیاء کی مقصد، محنت وہ یہ تھی کہ انسان کو انسانیت کے درجے تک لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے صف میں وہ پہلے پیغمبر اور پہلے نبی ہیں جس نے انسانیت کو ایک خاص مقصد، ایک خاص نظریے پر لانے کی کوشش فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جہاں 2 بڑی نسلیں چلتی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظریے کو پختہ اور مضبوط رکھنے کے لیے دنیا میں 2 بڑے بڑے مرکز قائم کیے۔ پہلا مرکز وہ بیت اللہ کا قائم کیا، اور مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایک نظریہ وہ چلتا رہے
اور اس نظریے کے پختگی وہ یہاں سے ہوتا رہے، اور اس نظریے کے ابیاری خانہ کعبے کی طرف سے فرمائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ایک موقع آیا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی جابر اور عامر نمرود سے نجات دلا کر ہم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اب وہاں چلے جائیں جو جگہ بابرکت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کو نجات دی اور حکم دیا وہاں جانے کے لیے جو جگہ بابرکت ہے۔ معراج کے رات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں ٹھہرایا، بارکنا حولا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق سے ہجرت فرمائی اور فلسطین کے زمین میں آ کر بیت المقدس کو آباد فرمایا۔ ایک نظریے کا بنیاد اور مرکز بیت اللہ، دوسری طرف بیت اللہ کے بعد نظریے کی حفاظت کے لیے، فکر کے حفاظت کے لیے، اسلام کے حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو بھی آباد فرمایا۔ جس طرح بیت اللہ برکتوں اور عظمتوں والا ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی برکتوں اور عظمتوں والا ہے۔ دوسرے صدی کے عالم ہیں سلیمان ابن مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں بیت المقدس کی جو زمین ہے یہ اتنی بابرکت ہے کہ ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی پیغمبر کا قدم مبارک نہ پڑا ہو۔ فرمائے یہ فلسطین، یہ بیت المقدس کی زمین اتنی بابرکت ہے کہ ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے کسی نبی نے اپنی قوم کی رہبری اور ہدایت کی فکر نہ کی ہو۔ پھر یہاں سے اس مرکز کے حفاظت اور ابیاری کی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر حضرت اسحاق کے اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے اولاد میں حضرت یوسف ہیں علیہم السلام۔ اسرائیل کا جو خیال ہے کہ جی بیت المقدس کو آباد کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو بیت المقدس کی آبادی اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رکھی گئی ہے۔ جس طرح بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں اور کاوشوں کی یادگار ہیں، اسی طرح بیت المقدس بھی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کی کوششوں کی آماجگاہ اور ان کی علامت اور نشانی ہے۔ یہاں خانہ کعبہ اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آباد رہی، دوسری طرف بیت المقدس کے اڑوس پڑوس ان ممالک میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد وہ آباد رہی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صدیاں پہلے تک بیت المقدس وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ایک قوم پر 2 جنگیں مسلط ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تو ان میں سے پہلی جنگ جب بنی اسرائیل پر مسلط کی گئی اور بخت نصر نے ان کو ایسا کاٹا جس طرح کہ کوئی ذمہ دار کاشت کی ہوئی اپنی سبزی کو کاٹتا ہے، اور ان کے سروں کے مینار بنائے، اور وہاں بخت نصر نے بیت المقدس کو قبلہ اول کو اس وقت کے اسلام پسند لوگوں کے ہاتھوں سے چھینا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر یہ ایک بڑے عرصے تک بخت نصر
اور ان کے چیلوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا اور ان کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب لشکر بھیجی گئی تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہم بغیر جنگ کے بھی بیت المقدس تمہاری حوالہ کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا امیر المومنین خود چل کر بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے خود چل کر آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں مذاکرات کرنا ہے تو تمہیں سفر کرنا ہوگا، تمہیں مدینے کے بستی میں جانا ہوگا، تمہیں ہمارے امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، تم مذاکرات کرو گے، تم جاؤ گے، تمہاری یہ مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم تو بیعت کر کے آئے ہیں اور ہماری جانیں ہمارے روح میں نہیں، ہماری ہتھیلیوں میں ہیں، ہمیں تم سے مذاکرات کرنے کے لیے اپنے امیر المومنین کو فلسطین بیت المقدس بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اور ایمان انسان کو کتنا بہادر اور غیور بناتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے حرج کیا ہے، امیر المومنین کے سامنے بات تو رکھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھی گئی، فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اپنے قبیلے اور خاندان کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی طاقت کی وجہ سے نہیں، اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے یہ عزت تو مرہون منت ہے اسلام کا، ہم نے اسلام قبول کیا تو اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا کی ہے، فرمایا اس میں ہمارا کوئی بے احترامی نہیں، میں چل کر جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے، غلام ساتھ میں ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ باری باری کبھی غلام سواری پہ سوار، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ابن الخطاب سواری کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے نوکروں کی طرح چل رہا ہے، اور کبھی ان کا غلام وہ نکیل اور رسی پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر ٹانٹ کے لباس میں جس میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، موٹی لباس، اس لباس کو زیب تن کرتے ہوئے وہ سواری پہ سوار ہے۔ بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو باری غلام کی تھی، آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا امیر المومنین، یہ پورے راستے میں نے یہ گستاخی کی کہ میں سواری پہ سوار رہا، آپ سواری کو کھینچتے اور ہانکتے رہے، لیکن اب چونکہ آبادی میں داخل ہونا ہے، دشمن کا سامنا کرنا ہے، ابھی مناسب نہیں ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو جاؤں، آپ پیادل جائیں، اب میں پیادل چلوں گا، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، جو شروع سے ہمارا اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے اسی پر چلیں گے، میں نے اپنے حصے کا سفر سواری پر کر لیا ہے، ابھی آپ نے اپنے حصے کا سفر سواری پر ہی کرنا ہوگا۔ سواری پہ سوار ہوئے، بیت المقدس والوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو عام لوگ ہیں وہ کہنے لگے جو سواری پر سوار ہیں یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہوگا۔ جو تورات کے عالم تھے انہوں نے کہا اگر سواری پر سوار یہ امیر المومنین ہیں تو پھر میدان میں اترو اور لڑو، پھر فتح تمہیں ملے گی، اور اگر مسلمانوں کا امیر رسی پکڑا ہوا سامنے سامنے چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر یہ ہو تو پھر اپنا اسلحہ ان کے سامنے رکھ لو، پھر جنگ جیت نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے عجیب ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے جو سواری پہ سوار ہوگا وہی ان کا آقا ہوگا۔ قریب آئے، مسلمانوں کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے
وہ استقبال کے لیے باہر نکلے، دعا سلام ہوئی، لشکر کا جو سپہ سالار ہے اس نے لباس پیش کیا، عمر دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، آپ یہ لباس اتاریے، یہ لباس زیب تن کیجئے، اس لباس میں آپ باروب بھی دکھائی دیں گے، آپ باوقار بھی دکھائی دیں گے، اور ان پر ہمارا اثر ہوگا۔ حضرت عمر نہیں مانے، انہوں نے مجبور کیا، مجبوراً حضرت عمر نے لباس تبدیل کیا، چند قدم لیے، پھر فرمایا کہ اس لباس میں مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، مجھے میرا وہ پرانا والا کردیلا اور وہ موٹا سا لباس وہی مجھے دے دو۔ یہاں بھی یہودیوں کے علماء نے دیکھا کہ اگر اس لباس میں پہنا ہوا یہ تمہارے لیے جنگ کے لیے میدان میں آئے تو لڑو، اس سے کوئی خوف نہیں، اور اگر اس کا کردیلا لباس ہو اور اس کے کرتے میں 14 جگہ پیون لگا ہوا ہو، پھر ڈر جانا، پھر مت لڑنا، پھر تلوار ہاتھوں میں سجا کر، پلیٹ میں سجا کر دے دینا۔ حضرت عمر نے اپنا پرانا والا قمیص زیب تن کیا اور سواری کی نکیل اور لگام پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کے بڑوں نے تلواریں ان کے ہاتھوں میں رکھی، ہمیں امان چاہیے، ہم آپ سے لڑنے والے نہیں۔ کیوں نہیں لڑو گے؟ ہم نے توریت میں پڑھا تھا بیت المقدس کا فاتح مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن الخطاب ہوگا، اور وہ کردیلے لباس میں ملبوس، اور اس کے کرتے میں، اس کے قمیص میں 14 پیوندیں ہوں گی۔ جب انہوں نے شمار بھی کیا تو 13 پیوند ان کو نظر آئے، انہوں نے کہا یہ عمر نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے حضرت عمر نے ایک ہاتھ اٹھایا تو بغل کے نیچے بھی ایک پیون لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا بس 14 پیوندیں پوری ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 16 ہجری میں اپنے دور امارت میں، اپنی دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر یہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی خلافت ختم ہوئی ہے، جب بھی مسلمانوں کی شوکت اور ان کی شان پر زوال آیا ہے، تو اس وقت کوئی غیر نہیں بلکہ ہمیشہ اپنوں نے غداری کی ہے۔ یہ ایک المناک اور بھیانک تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا، جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آیا، تاریخ اٹھائیے، وہاں دشمن غالب نہیں آیا، وہاں کافر غالب نہیں آیا، وہاں آستین کے سانپ نے اپنی غداری دکھائی تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ بنو عباس، ان کی جو عباسیہ ان کی دور حکومت اور دور خلافت تھی، اس کو ختم کیا تو فاطمی حکمرانوں نے بنو عباس کے خلاف درپردہ ساتھ دے کر ان کے خلافت کو ختم کروایا، تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ پھر ایک عرصے تک کافر ان پر غالب رہے اور ان کے قبضے میں رہا۔ ایک عرصے کے بعد یعنی 11ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان میں اتر کر صلیبیت کا مقابلہ کرا، عیسائیت کا مقابلہ کیا، اور اس وقت عیسائی وہ اس گھمنڈ میں تھے کہ پوری دنیا سے تمام مذاہب وہ ختم ہو جائیں اور ایک دین عیسائیت دنیا پر راج کرے، اسلام کے تمام شعائر مٹ جائے اور صلیب وہ تمام انسانیت کے لیے ایک نشان بنے۔ اور اس کے لیے بہت سارے جنگیں لڑی گئی، صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے پہلے بھی، صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے بعد بھی۔ لیکن یہاں صلاح الدین ایوبی نے جس بہادری سے بیت المقدس کا دفاع کرتے ہوئے اس کو پھر مسلمانوں کے قبضے میں لایا، یہ تاریخ کا وہ زرین باب ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ جو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ
اور ان کی زندگی کا جھوبر ہے۔ اور یہ بھی عجیب برا اتفاق ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک اس جیسا فرزند کسی ماں نے جنا بھی نہیں، اس جیسا بہادر، ایسا جھری، ایسا دیندار، ایسا دین کے ساتھ محبت رکھنے والا فرزند پھر عالم اسلام کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بدقسمتی رہی ہے امت مسلمہ کی۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ کافروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو نور الدین زنگی کا والد وہ میدان میں آیا اور کافی حد تک دفاع کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ پھر ان کا بیٹا نور الدین زنگی وہ میدان میں آیا اور انہوں نے پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے اور ان کی زندگی کا جو بچا ہوا کفارہ تھا اس کفارے کو ادا کیا اور اس کفارے کو مکمل کیا۔ لیکن اس وقت ہمارے خلفاء، ہمارے حکمران کیسے لوگ تھے؟ جو مسجد میں آیا کرتے تھے تو جامع مسجد میں امام ہوا کرتے تھے، جامع مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے، جو رات کو سوتے تھے تو خواب میں پیارے پیغمبر کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہی نور الدین زنگی تو ہے رحمہ اللہ، جس کو پیارے پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین ان دو کتوں سے میری جان چھڑوائے۔ بیدار ہو کر حیران رہ گیا، معاملہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ خواب دیکھا، سہبارہ خواب دیکھا، مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ پہنچا تو سارے مدینے والوں کی دعوت کر لی۔ اب سارے مدینے والے آئے، نور الدین ان کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ جب سارے لوگ فارغ ہوئے تو پوچھا مدینے والوں سے کہ سارے مدینے والے آ گئے یا کچھ اور بھی باقی ہیں؟ انہوں نے کہا جو دو آدمی باقی ہیں، وہ بڑے فقیر قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑے ملنگ قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑے شریف لوگ ہیں، وہ کسی کی دعوت میں نہیں جایا کرتے ہیں، بس وہ اپنے جہاں ان کا تہخانہ ہے انہی میں رہتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، روزے میں آتے ہیں، پیارے پیغمبر کے روزے کے سامنے آتے ہیں، روز آتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ فرمایا اچھا مجھے ان سے ملواؤ۔ جب سامنے کیا گیا، سلطان نور الدین کے زنگی چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ فرمایا اسے درویش کہتے ہو، اسے فقیر کہتے ہو، اسے دیندار کہتے ہو، اسے شریف کہتے ہو؟ میرے پیغمبر نے 3 دفعہ رات کو خواب میں آ کر ان کو زندیق اور خنزیر اور کتے سے تعبیر کیا، اور پھر ان کو پکڑ کر کے کہا منصوبہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا منصوبہ یہ ہے کہ کئی میل سے ہم نے زیر زمین سے ایک سرنگ کھدوائی ہے اور وہ ابھی پیارے پیغمبر کے جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی ہے۔ ہم پیارے پیغمبر کا جسد اطہر یہاں سے نکال کر چرانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ہم یہ کہہ سکیں تمہارے پیغمبر کے روزے میں پیغمبر کا جسد اطہر نہیں ہے، یہ خالی ہیں، لیکن آپ آ گئے، بس یا آج کی رات یا کل کی رات ہم وہاں تک پہنچنے والے تھے۔ سلطان نے اس کو سر عام سزا دی، پھانسی پہ لٹکایا اور پھر اس کی کھدائی کروائی چاروں جانب جہاں تک پانی نظر آئی، اور پھر چاروں طرف میرے پیغمبر کے قبر اطہر کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار کڑی کر دی۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا محافظ بادشاہ، یہ کہلاتا ہے سلطان۔ تو پھر بیت المقدس کی حفاظت وہ سلطان نور الدین زنگی نے کی، لیکن اس کے بعد مسلمان پھر اختلاف کا شکار ہوئے، آپس کی جنگوں کے شکار ہوئے۔ تو اس اختلافات سے فائدہ اٹھا کر پھر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی گئی، 70,000 مسلمان شہید کر دیے گئے اور بیت المقدس پھر کافروں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر ان کے قبضے میں چلتے ہوئے 1947 میں 2 ممالک ایک ہی وقت میں انہوں نے اپنے آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اس خطے میں انگریز نے پاکستان کو اپنے غلامی سے آزاد کروایا،
تو اس خطے میں اسرائیل کو آزاد کروایا، جبکہ آزاد نہیں کروایا، ایک ڈرامہ رچایا، برطانیہ نے، انگریز نے ایک ڈرامہ رچایا، یہاں پاکستان اور ہندوستان کو آزاد کروا کر درمیان میں کشمیر کو متنازع چھوڑ کر، تاکہ یہ دو ہمیشہ مملکتیں آپس میں لڑتی رہیں۔ 76 سال ہو گئے، کشمیر نہ ہمارا ہوا نہ ان کا ہوا، وہ ابھی تک متنازع ہے۔ اور دوسری طرف فلسطین اور اسرائیل، ان کے آزادی کا اعلان کروا کر بیت المقدس کو متنازع چھوڑ دیا گیا۔ اب اسرائیل کہتا ہے کہ بیت المقدس ہمارا دارالحکومت بنے، فلسطین کہتا ہے میرا دارالحکومت بنے، اور حق فلسطین کا ہے، اس لیے کہ پہلے سے بھی فلسطین میں تھا، زمین کے جو حدود جو بٹوارا ہے اس لحاظ سے بھی فلسطین کا ہے، حق اس کا ہے، لیکن اسرائیل یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ اور 76 سال وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جو کوئی مسلمان اپنی زبان سے کہہ نہ سکے۔ 5-6 سال کے بچے ٹینکوں کے نیچے روندے گئے، 5 اور 6 اور 8 اور 10 سال کے بچے ٹینک کے گولے کے سامنے باندھ کر پیچھے سے گولہ فائر کیا گیا، یہ بچے، ان کے اعضاء فضا میں وہ بکھر گئے۔ لیکن ان 76 سالوں میں اقوام متحدہ خواب خرگوش کی خواب سو رہی ہے، ان کو نظر نہیں آیا کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کتنے سارے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، وہ سردی میں، گرمی میں، کھلے آسمان تلے اپنی بچوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلسطینی بچے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر یہ میرے پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھتے، ساری دنیا ان کے لیے آواز اٹھاتی اور واویلا کرتی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اب تو یورپ کے ترقی یافتہ ممالک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ مذہب کی جنگ ہے، یہاں کوئی فلسطینی باشندہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر یہ آواز امت مسلمہ کا کوئی مسلمان حکمران اٹھاتا تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو کر سوشل بائیکاٹ کرتی، معاشرتی بائیکاٹ کرتی، اس پر پابندی لگتی۔ لیکن یہ الفاظ کسی اور ملک کے نہیں، یہ جرمن کے حکمران کے الفاظ ہیں، جو یورپ کے اندر ترقی یافتہ ملک ہیں، لیکن وہ اس دہشت گردی پر آئے، وہ اس انتہا پسندی پر آئے تو اس کے انتہا پسندانہ گفتگو کو سراہا جاتا ہے۔ اور میں اگر ایک غریب مسلمان، ایک مسلمان کے حق میں صرف آواز اٹھاتا ہوں، صرف ایک احتجاجی مظاہرہ کرتا ہوں، اگر ایک ریلی نکالتا ہوں تو میرے اوپر مہر لگ جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ تو امن خراب کر رہا ہے، یہ تو فساد پھیلاتا ہے۔ ان کی فساد گری کیوں نظر نہیں آئی؟ اب اس وقت اسرائیل کے ساتھ ساری کافر دنیا کڑی ہے، اور فلسطین اکیلا ڈوب رہا ہے، لٹ رہا ہے، جل رہا ہے۔ کسی مسلمان ملک کو ہمت تک نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں یہ بھی تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسد کی طرح ہے، اگر انسانی جسم کا کوئی ایک حصہ اس میں درد اٹھتا ہے تو پورا جسم بے آرام ہو جاتا ہے، یہ فلسطین بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر یہ آگ میں جل رہا ہے تو مجھے اس کی جلن کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اگر وہاں کے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو میرے دل میں احساس کیوں نہیں اٹھا؟ میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے کیوں نہیں نکلے؟ میرے حکمرانوں کے وہ جذبے وہ بیدار کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں تو ڈر ہیں کہ اگر ہم نے فلسطین کا نام ہی لیا تو پابندیاں لگ جائیں گی۔ ہے کاش کوئی عمر ابن الخطاب ہوتا
کوئی عمر ابن عبدالعزیز ہوتا، ہائے کاش میرا پڑوس کا عمر ہوتا، میرا پڑوس کا عمر ہوتا، تو وہ بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتا کہ جس طرح میں یہاں کے مسلمانوں کا رکھوالی، اسی طرح میں فلسطین کے مسلمانوں کا بھی رکھوالا ہوں، جس طرح یہ میرے مسلمان بچے، وہ فلسطین والے بھی میرے مسلمان بچے ہیں۔ لیکن ہماری حالت اجتماعی طور پر بھی قابل افسوس ہے اور انفرادی طور پر بھی قابل افسوس ہے۔ اگر ہم بحیثیت ممالک دیکھیں تو تب بھی اپنے آپ پر رونا آتا ہے، اور اگر ایک ایک مسلمان کا ایک ایک دل لے لیں تو تب بھی رونا آتا ہے۔ نہ تو ہم اجتماعی طور پر بیدار ہیں، نہ ہم انفرادی طور پر بیدار ہیں، نہ اجتماعی طور پر تیار ہیں، نہ انفرادی طور پر تیار ہیں، جبکہ میرے قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے مقابلے میں اپنی طاقت کو ہمیشہ جمع رکھو، ہمیشہ اپنی طاقت کو وہ مضبوط رکھو۔ لیکن یہاں 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت ہوا، فلسطین صرف لاش ہی اٹھاتا رہ گیا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، یہاں تک کہ مہذب علاقوں میں، مہذب قوموں میں جو اجتماعی جگہ ہوتی ہیں اس کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، کسی بھی قوم کے عبادت خانے کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، مستشفیٰ جہاں لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اس ہسپتال کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ قوم کی تہذیب کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسرائیل اس حد تک بدماشی پر اترایا کہ اس نے فلسطین کے ہسپتالوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اب یہ زخمی جائیں گے تو وہاں جائیں گے، انہوں نے وہ ٹھکانہ ہی ختم کیا، لیکن تمام زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ کون سا تالا کھلے، کون سی زبان حرکت میں آئے کہ یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اگر 2 ممالک آپس میں لڑے تو لڑنے کے لیے بھی اقوام متحدہ نے ان کے لیے کچھ ضابطے رکھے ہیں، کچھ قوانین بنائے ہیں۔ ہمارے نہ صحیح کافروں کے قوانین کا تو احترام کریں، ان کے قوانین کو تو دیکھیں، ان پر تو عمل پیرا ہو۔ لیکن اب میرے لیے ترازو الگ ہے، ان کے لیے ترازو الگ ہے، میرے لیے زبان اور گفتگو کا زاویہ الگ، ان کے لیے الگ ہے۔ اب دنیا دباؤ ڈال رہی ہے تو فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ڈال رہی ہے۔ جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے تو فلسطین سے کہا جاتا ہے جنگ بند کریں۔ وہ کیسے جنگ بند کریں؟ ان پر تو جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ان کو تو موقع دیا جائے وہ اپنے زخمیوں کو اٹھائے اور اپنی شہداء کو اٹھائے، ان کو تو یہ موقع تک نہیں دیا جاتا ہے۔ اور بڑی دنیا میں ایک تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے، اللہ کرے اور ممالک کو بھی یہ توفیق ملے کہ ہمارے ملک پاکستان نے ان کے لباس اور خوراک کا کچھ تھوڑا سا یوں سمجھ لو امداد اتنی جا رہی ہے گویا کہ فلسطین میں انسان نہیں، فلسطین میں چونٹیاں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اتنی امداد وہ مصر کے راستے جا رہی ہے، پتہ نہیں کب پہنچے گی، کب مصر پہنچے گی، کب مصر سے یہاں پہنچے گی۔ اور پھر ہمارے سیاح نے کئی سالوں سے کہ اسرائیل یہ تو ایک مقدس لفظ ہے، اسرائیل تو بابرکت لفظ ہے، اسرائیل تو ایک بابرکت مملکت اور ریاست ہے، اس کو اگر تسلیم کیا جائے گا تو کیا حرج ہوگا؟ جس نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، جو آپ کو تسلیم کرنے پر ناراضی نہیں، عقل اور غیرت سے پیادل ذرا سوچ تو صحیح، کس کو تسلیم کر رہا ہے، کس کے تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے، کس کی تسلیم کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، کس کی وکالت کر رہا ہے؟ جس نے 75 سال مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے، شرم نہیں آئی، غیرت نہیں جاگی؟ اس کے لیے پلیٹ میں سجا کر آپ تحفہ دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ میرے قرآن کا فیصلہ ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن یہود کی کوئی ریاست زمین پر قائم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ قرآن پاک کا بالکل درست ہے، اس لیے کہ اسرائیل کوئی یہودی ریاست نہیں ہے، بلکہ 75 سال پہلے
برطانیہ کا جنا ہوا ایک بچہ ہے اور حرام کا بچہ ہے، جس نے عرب کے سرزمین پر بٹھا کر عرب کے سرزمین کا گہرا تنگ کروایا ہے۔ یہاں کوئی یہودی آباد نہیں ہے، یہاں برطانیہ کے ایجنٹ ہیں، وہ یہاں قبضہ کر رہا ہے۔ ورنہ یہودی، میرے رب نے فرمایا تھا اب قیامت کی صبح تک یہ کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی مملکت قائم نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہاں تک وہ وقت آئے گا کہ درخت پکارے گی مسلمان، اے مجاہد آ، میرے سائے میں پل رہا ہے یہ یہودی، قتل کر دے اسے۔ وقت آئے گا قیامت سے پہلے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہاں اسرائیل میں وہ پودے خود لگا رہے ہیں، جو پودا ان کو آواز دے کہ مجاہد کو آؤ، یہ چھپا ہوا ہے خبیث، یہ پودے خود لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری شوکت، یہ ہماری عزت کی علامت ہے۔ یہ عزت کی نہیں، یہ تمہاری بربادی کی علامت ہے۔ دجال کے خروج کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے، سواری ابھی سے بنائی جا رہی ہے۔ تو دجال کے لیے راستہ ہموار کریں، کیا اس کو ہم یہودی کہہ سکیں گے؟ کیا اس کو ہم اسلامی ریاست کہہ سکیں گے؟ ان کو دینی ریاست کہہ سکیں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈوں کی جماعت ہیں جو عرب کے اس زمین پر مسلط کر دی گئی ہیں، اور بیت المقدس کی یہ جگہ ان عربوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے خالی چھوڑی گئی ہے، جس طرح ہمارے لیے کشمیر کو متنازع بنا کر رکھا گیا ہے۔ ورنہ کشمیر 76 سال پہلے بھی ہمارا تھا، 76 سال بعد بھی ہمارا ہے۔ وہ خطے میں، نقشے میں اس وقت بھی ہمارا تھا، اب بھی ہمارا ہے، لیکن اس کو الگ کر دیا گیا تاکہ یہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو سکیں، یہ لڑتے رہیں۔ تو میری فریاد یہ ہے کہ اپنی مال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے فلسطین اور فلسطین میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ اگر مال کے لحاظ سے ہو سکے تو مالی لحاظ سے، نہیں تو رات کے آخری پہر اٹھ کر رب کے سامنے اپنی آنسو بہائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے فتح اور غلبے اور کامیابی کے لیے میرے رب سے دعائیں کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔